بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں سید زاہد حسین عابدی ابن سید عبادت حسین اور تمام تر شہداء ملت جعفریہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وعلى آلہ طیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم، ہم
سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا نصیب فرمائے۔ دنیا کا قانون تھا کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ محفلیں نہ سجائی جائیں، مسجدوں کو بند کیا جائے، امام باڑوں کو بند کیا جائے، لیکن اہل بیت کے فرامین اس کے برعکس تھے کہ حدیث صحیح معصوم ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی محفل، مجلس، گیدرنگ ہو جس میں ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو اور اس کی آل کا ذکر ہو، یعنی وہ محفل قرآن ہو، محفل اہل بیت کے ذکر کی محفل ہو، بشرط کہ اس محفل میں خلوص ہو، یعنی لوگ ذکر اہل بیت کا کریں لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر یہ خلوص کے ساتھ، معصوم کا فرمان ہے، خلوص کے ساتھ اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں تو فرمایا اللہ ایسی محفل میں کبھی کوئی بلا نازل نہیں کرتی۔ بیماری بلا ہے، وائرس ایک بلا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا کہ اگر میں ایک ایسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں ذکر سیدہ ہو رہا ہے، میں اگر ایسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عقیدہ بنا کے جائے کہ اس محفل میں مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ دوسرا معصوم کا فرمایا بیماری ہوتی کسے ہے؟ فرمایا بیماری کیونکہ بلا ہے، بیماری نعمت نہیں ہے، بیماری انسان کو نقصان دیتی ہے، بیماری اذیت کا نام ہے، بیماری تکلیف کا نام ہے۔ فرمایا بیماری اسے ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے، بیماری اسے ہوتی ہے جو معصومین کے فرامین سے دوری کرتا ہے۔ ہاں بیماری نعمت ہے یا امتحان ہے عباد الصالحین کے لیے، کہ ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ہم عبد صالح ہیں۔ اولیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے بیماری ان کے درجات اور مقامات کے امتحانات اور بلندی کے لیے ہے، لیکن عام انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے یقیناً میں نے کوئی خطا کیا ہے، یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تبھی تو دعائے کمیل میں پڑھتے ہو کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نقمات نازل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب انسان کرے تو کیا کرے بیماری سے بچنے کے لیے؟ ایسا نہیں کہ معصومین نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک بہترین فارمولہ دیا تھا پاکستان میں، دوسری جگہوں پر بھی دیا، اگر ہم عمل کریں واللہ جسم بھی سالم رہے گا، روح بھی سالم رہے گی۔ بہترین مشورہ اہل بیت کا، اگر بچنا چاہتے ہو بیماریوں سے اور بلاؤں سے تو فرمایا 24 گھنٹہ حالت وضو میں رہا کرو۔ اب یہ انسان آفس میں جاتا ہے سینیٹائزر، ادھر جاتا ہے سینیٹائزر، یہ الکوہول تو اپنے ہاتھوں پہ لگا رہا ہے، لیکن ہر سینیٹائزر کی جگہ پہ اگر ایک بار وضو کر لے، 5 وقت کی نمازیں کم از کم دن میں 5 مرتبہ وضو کر لے، گھر آتا ہے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 منٹ لگتے ہیں، وضو کر لو۔ واش روم جب بھی یوز کرتے ہو باہر آتے وقت وضو کر لو۔ اور 1400 سال پہلے یہ مستحبات جو اہل بیت نے بتائے کہ وضو کرنے سے پہلے مثلا ہاتھوں کو دھویا کرو، کلی کیا کرو، اور پانی صرف ناک میں ڈالا نہیں کرو، اس پانی کو ڈالنے کے بعد اوپر تھوڑا کھینچا کرو تاکہ یہ پانی کم از کم اوپر۔ آج جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وائرسز یہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کو آج پتا چلا تجھے نبی نے اس زمانے میں بتا دیا تھا اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو در علی پہ آنا ہوگا۔ انسان صحت و سلامتی میں، دین تمہارے جسم کو بھی شفا دیتا ہے، تمہاری آخرت کو۔
یعنی مفت کا نسخہ ہے عمل نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر پیسے لے کر بولے گا تو ہم عمل کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان ہے مٹیریلسٹ، مادہ پرست ہے۔ جب تک دیکھتا نہیں اسے یقین نہیں ہوتا، یعنی جب تک یہ دل کی 3 نسیں بند نہیں ہوں گی تب تک یہ گوشت کو نہیں چھوڑے گا، جب تک شوگر نہیں ہوگی میٹھا نہیں چھوڑے گا، جب تک پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے تب تک سگریٹ نہیں چھوڑے گا، جب تک منہ کا کینسر نہیں ہوگا تب تک گھٹکا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں انسان ایسا ہے؟ کیونکہ یہ مٹیریل ہے، کیونکہ یہ جب تک یہ محسوس نہ کرے فزیکل تب تک عمل نہیں کرتا، جب تک یہ دیکھ نہ لے تب تک عمل نہیں کرتا۔ کیوں واقعات کا آپ کو اوپر اتنا اثر ہوتا ہے؟ بھائی فلاں مومن کربلا گیا، یہ ہو گیا، اچھا یہ ہوا، پھر انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا پہلے امام حسین پر تجھے یقین نہیں تھا؟ تجھے واقعہ سن کے اتنا اثر؟ فطرت انسان ہے، انسان فزیکل زیادہ ہوتا ہے، جب تک دیکھے نا، خواب دیکھتا ہے تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے، واقعہ سنتا ہے اثر ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے بندے نے بتایا میرے گھر میں معجزہ ہوا، اب اس کو زیادہ یقین ہو گیا۔ کیا پہلے نیاز اچھی نہیں تھی کہ تم معجزہ دیکھ کے نیاز دینا شروع کر دیتے ہو، منتیں ماننا شروع کر دیتے ہو؟ کیونکہ یہ فزیکل انسان ہے، جب تک دیکھے نا۔ اسی لیے خدا نے انسان کو امتحان میں ڈالنے کے لیے کہا ایمان کی شرط یہ ہے یؤمنون بالغیب، جب تک اس چیز پہ ایمان نہیں لاؤ گے جسے تو نے دیکھا ہی نہیں تب تک تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ حور کا وعدہ ہے، دیکھی نہیں ہے، جنت کا وعدہ ہے، دیکھی نہیں ہے، اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ یعنی آدھے، یعنی پورے میرے ایمان اور میری ایکٹیویٹی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قبر پر ہے، قیامت پر ہے، برزخ پر ہے، جہنم پر ہے، جنت پر ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، تبھی معاشرے میں گناہ زیادہ ہے۔ مسلم ہے پر گنہگار ہے، مانتا ہے اہل بیت کو مانتا لیکن گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ مٹیریلسٹ ہے۔ یہ زبان سے مان تو رہا ہے لیکن کیونکہ دیکھا نہیں، اس کے عمل میں وہ جلوہ نہیں ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں یہیں پر مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں نفاق پہ ایک اشرا بنا رہا تھا، ایسی باتیں پڑھی ہم نے دیکھا ہمارے اندر بھی ہیں۔ انسان جب پڑھتا پتہ ہی نہیں کہ واقعا میرے اندر بھی منافقانہ عادتیں ہیں کہ نہیں۔ ایک نشانی یہ تھی، اگر کوئی انسان انتظار کرے، مثلا میں آفیسر ہوں، میں بڑا ہوں، میں مولانا ہوں، میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں، کہیں کسی جگہ سے گزرتا ہوں، میں ویٹ کروں کہ اگلا بندہ مجھے سلام کرے، میں نہ کروں، میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ مجھے سلام کرے۔ یعنی صرف میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں، یہ مجھے سلام کرے پھر میں جواب دوں گا۔ فرمایا یہ نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ایسی کئی نشانیاں جو ہمارے اندر ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک انسان اپنے ذہن کو اور اپنے مفاہیم کو مضبوط نہیں کرتا تب تک انسان کے عمل میں وہ مضبوطی نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو یہاں کمی ہے یقین کی۔ تھیوری ہماری بہت مضبوط ہے، پریکٹیکلی ہم بہت کمزور ہیں۔ مرد پریکٹیکلی کمزور ہوتا ہے، تھیوریکلی مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں پریکٹیکلی مضبوط ہوتی ہیں، تھیوریکلی بہت کمزور ہوتی ہیں۔ تبھی فرمایا عورتوں کو اسلام میں قاضی بننے کی، جج بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تھیوری بڑی کمزور ہوتی ہے، اس میں ایموشنز بہت ہوتے ہیں۔ اب 2 چور لائے گا، جو زیادہ روئے گا اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا، کیونکہ اس میں ایموشن زیادہ ہیں، اس کی کیلکولیشن، اس کی تھیوری بڑی کمزور ہے۔ لیکن پریکٹیکلی عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ممبر سے کوئی عمل بتاؤ، سب سے پہلے جا کے عورتیں کر لیتی ہیں۔ تبھی فرمایا اگر عورت کی عقل مضبوط نہ ہو وہ اپنے اعمال کو شریعت بنا دیتی ہے۔ عورت کو شریعت بنانے کی بڑی طاقت اور پاور ہے، وہ اتنی مضبوط ہے اپنے اعمال میں۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ فرمائے جتنے تاریخ اسلام میں واقعات بتائے گئے، اے انسان یہ تمہارے جسم اور روح کو طاقتور کرنے کے لیے تھے۔ ایک سمپل سا وضو، دن میں وضو کیا کرو، کبھی یہ وائرسز آپ کے اندر نہیں آئیں گے۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کرے، 100 مرتبہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، حوقلہ کہتے ہیں اس کو، الا باللہ العلی العظیم۔ معصوم کی صحیح و سند روایت ہے کہ جب یہ ذکر کرتا ہے وہ حصار پروردگار عالم میں آ جاتا ہے۔
اور سونے سے پہلے بھی اگر مغرب کے بعد کر لے یہ سارے پروردگار عالم ہے. لیکن مین ریزن انسان کے بیمار ہونے کا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. تبھی انسان جب بھی کوئی بیماری ہو جائے یہ سوچا کرو میں نے کون سی خطا کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میرا بدن اس بیماری میں مبتلا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا ہے, تاکہ اگر گناہ کیے بھی ہیں استغفار. یہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کیوں ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کے فزیکل روحانی اثرات آپ کے وجود پہ کیا ہوتے ہیں. جس گھر میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. کیوں کہا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے دعائے کمیل پڑھ کے پانی پہ پھونک کے اس بیمار کو پلاؤ تاکہ اسے شفا ملے. کیونکہ تم صرف جسم نہیں ہو, یہاں روح کا مجموعہ بھی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس غیب پر اتنا مضبوط ہو. ہم تقریباً کوئی 3-4 دن پہلے ایک افریقہ کا ٹور تھا, وہاں پہ ہمارے ایک مولانا تھے, تو مختلف لوگ جناب سیدہ کے معجزات بتا رہے تھے. تو انہوں نے قبلہ یہ تو پرانے معجزات ہیں, میں آپ کو ایک معجزہ بتاؤں. بتائیے. ہم ممبر پہ جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. قبلہ میں ہوں جناب سیدہ کا آزاد کردہ. ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے, آپ کھولو تو آپ اس پرندے کو آزاد کرنے والے ہو. کہ مجھے پنجرے سے سیدہ نے آزاد کروایا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ کسی ملک میں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا. 65 ڈیز سے لے کے میں ایک کال کوٹھڑی میں تھا, اکیلا تک اتنا, یعنی صرف اتنا کمرہ تھا کہ میں پاؤں کو سیدھا کر سکتا تھا. روزانہ صبح 10 بجے مجھے لے جاتے تھے, مجھے لٹاتے تھے, ہاتھوں کو باندھتے تھے, پاؤں کو باندھتے تھے, اور میرے پاؤں پہ مجھے مارتے تھے. اتنا شدت سے مارتے تھے کہ مولانا میرے پاؤں سوج جاتے تھے اور میرے ناخن جو ہیں وہ خود بخود نکل آتے تھے. 45 دن مجھے یہ ٹارچر کیا گیا, بے گناہ مجھے پکڑا تھا. لیکن کہ مولانا میرا بڑی عقیدت ہے جناب سیدہ سے, کہ جب بھی چوٹ لگتی تھی تو میں یا زہرا کہتا تھا. جب بھی چوٹ لگتی تھی میں شدت سے بیوی کو بلاتا تھا. کہ اتنے دن گزر گئے, سیدہ کو پکارا, لیکن کہیں سے کوئی مدد مجھے نہیں ملی. اب انسان کتنا صبر کرتا ہے, بالآخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے. کہتے ہیں مولانا تقریباً اپنے آزاد ہونے سے ایک رات پہلے میں نے سیدہ سے استغاثہ کیا. میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں, کہ وہ دن قریب تھے جناب سیدہ کی شہادت. میں نے کہا بی بی اگر آپ کے شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو سمجھوں گا آپ کا شیعہ ہوں, میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں. لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی اور آزاد نہیں ہوا, میں سمجھوں گا میں آپ کا شیعہ نہیں, پھر میرا بھی اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ رات کو سویا, بلتستان کے تھے یہ مولانا. کہ مولانا رات کو میں سو گیا, خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں, ایک ایئرپورٹ پہ آیا ہوں, ایک شخص مجھے ریسیو کرنے آیا ہے. اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا, اس نے کمرے میں سلایا, اس کمرے کا AC دیکھ رہا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں. صبح نیند سے اٹھا, مجھے پتہ نہیں یہ خواب میں نے کیوں دیکھا, اور جیسے اٹھا تو جس کمرے میں اتنے دنوں سے تھا وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. اب جب اٹھا تو دیوار پہ خوبصورت ترین ایک ہینڈ رائٹنگ تھی جس میں لکھا تھا اگر کوئی اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے 540 مرتبہ یہ ذکر کرے, اسے آزادی مل جائے گی. کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی. خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ جس کو دیکھ کر مزہ آئے, اتنی خوبصورت تھی. کہ 535 یا 40 مرتبہ یہ ذکر کرے. ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا عدد ما حضر. کہا کہ 540 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی. ایک تو وہ خواب, دوسرا یہ ذکر. کہ جیسے میری تسبیح ختم ہوئی وہیں 10 بجے دستک ہوئی. میں نے کہا پھر مجھے لے جانے آئے ہیں مارنے کے لیے. اب جیسے اگر کا رائٹ پہ جاتا تو پتا تھا یہ ٹارچر کرنے جا رہے ہیں,
اگر لیفٹ پہ جاتا تو میں نے کہا نہیں کوئی اور ماجرا ہے، لیکن یہ مجھے رائٹ پہ نہیں لے گئے، مجھے لیفٹ پہ لے گئے اور ایک کمرے میں لے گئے. میں نے اپنے وہاں بیوی بچوں کو بلایا، انہوں نے ہاتھ میں لیٹر دیا، کہا آپ کو بے گناہ پکڑا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا. کہ اسی دن چھوٹا، اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد 3 دن مجلس جناب سیدہ برپا کی اور بینر لگا دیا کہ یہ اس نے مجلس کروائی ہے جس کو سیدہ نے آزاد کیا ہے. لیکن ایک معمہ ابھی بھی حل نہیں تھا، وہ خواب والا کہ مولانا پاکستان آیا، کسی مولانا نے فون کیا افریقہ میں کسی مولانا کی ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں تبلیغ کے لیے چلا جاتا ہوں. کہ جہاز پہ چڑھا، مولانا جب جہاز سے اترا وہی ایئرپورٹ تھا جو سیدہ نے خواب میں دکھلایا تھا، وہی شخص لینے آیا جس کو خواب میں دیکھا تھا، اسی کمرے میں رات کو سلایا جس کو خواب میں دیکھا تھا. کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو شیعہ کیا جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں. واللہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اب ٹائم ملا تو میں شیئر بھی کروں گا فیس بک وغیرہ پہ. یعنی ایسے گاؤں جہاں آپ کو نہ زمین کا راستہ نہ دریا کا راستہ، یعنی اتنا سخت ہے وہاں جانا کہ آپ کو جہازوں سے جانا پڑتا ہے، چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں جانا پڑتا ہے. اور اس بھرے جنگل میں 10-15 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے چھوٹی مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد اور اس جنگل میں وہ جناب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں. جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں، وہاں تک یہ پیغام الہی پہنچا ہوا ہے. اگر یہ عقیدت ہو اہل بیت سے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے نہیں ہوگا. آج کل ایک ممبر سے رسم پڑی ہے صرف امام زمانہ کا نام لیا جائے، مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے ہم اگر میں 100 مرتبہ اس جوان کو یہ کہوں اسپریچولیٹی روحانیت، بھئی روحانیت ملے گی کیسے؟ یہ معرفت امام ملے گی کیسے؟ صرف معرفت امام کا رٹا لگانے سے تو معرفت نہیں ملتی، صرف امام زمانہ کا نام لینے سے تو مولا کی معرفت نہیں ملتی، صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں ملتا. اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت نے بتایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ہے کیا؟ آپ لوگ کیا ہو؟ آنکھیں میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، ہاتھ پاؤں سب کے پاس. یہ انسان ڈاکٹر کیوں کہلاتا ہے؟ یہ مولانا کیوں کہلاتا ہے؟ یہ عالم کیوں کہلاتا ہے؟ اس کی عزت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے. لاکھوں جسم ہے، کروڑوں جسم ہے اس دنیا میں، کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. اس کی عزت کس چیز کی وجہ سے کی جا رہی ہے؟ عزت دنیا میں نہیں، عزت عند اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے قریب، عقل مندوں کے قریب، باشعور لوگوں کے قریب اگر کوئی انسان عزیز ہے تو کس شے کی وجہ سے؟ کیا حسن کی وجہ سے؟ کیا جسمانی طاقت کی وجہ سے؟ نہیں. اگر کچھ لوگ میری بھی عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ آپ کی ویلیو ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے. اگر عارف کاظمی کے سامنے کوئی مولانا لگاتا ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے جو میرے ذہن میں ہے. یہ شیعہ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں یا اس کے نہیں ہیں. یہ سنی کہلاتا ہے اس لیے نہیں اس کے باڈی پر کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ سنی ہے. یہ شیعہ ہے اپنی انفارمیشن کی وجہ سے اور وہ سنی ہے اپنی غلط انفارمیشن کی وجہ سے. جو انفارمیشن تم اپنے دماغ میں ڈالتے ہو تم وہی بنتے ہو. اگر میں سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتا ہوں اور وہ سیدہ کے قاتل کا احترام کرتا ہے اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں جو انفارمیشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. جو میرے ذہن میں انفارمیشن ہے میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کو شیعہ بنانے کا کہ وہ آ جائے اور سامنے اس کو گالی دے دو. انلوجیکل بات ہے. گالی دو گے وہ لڑے گا. تمہیں کرنا کیا؟ تمہیں اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہے. دوسروں کو چھوڑ دو، پہلے اپنی انفارمیشن تو بدلو. آپ ہو وہی ہو جو آپ کے ذہن پر ہے. جو دیکھا جو سنا وہ آپ ہو اور وہی کرتے ہو. اگر 24 آورز ایک خوبصورت گاڑی کو دیکھتے رہو وہ انفارمیشن دماغ میں جائے گی اور جب جائے گی تو اس کی محبت بنے گی. امپاسبل ہے نہ بنے.
لیکن سوال یہ ہے کہ میں ذکر سیدہ میں بھی روتا ہوں، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میری مہنگی گاڑی پر کوئی اسکریچ کر کے چلا جاتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری گاڑی کا کوئی شیشہ توڑ کے جاتا ہے میں اس بچے کی طرح روتا ہوں کہ نہیں جس کا کھلونا چھن جاتا ہے؟ پھر ان محبتوں کا آپس میں بھیٹنا کیسا ہوا کہ میں غم زہرا میں بھی رو رہا ہوں اور دنیا کا کوئی مجھے غم ملتا ہے جس کو میں غم کہہ رہا ہوں، لیکن خدا اسے غم نہیں کہتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عباد الصالحین کی نشانی یہ ہے کہ ان کے وجود میں نہ ڈر ہے نہ حزن ہے، غم ہوتا ہی نہیں، یہ غم دنیا کی بات ہے. پھر ایسا میرے ساتھ کیا ہوا کہ جب مجھے بزنس میں لاس ہوتا ہے تو میں بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہوں. مطلب میرے دل کی دھڑکنیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. کس چیز سے؟ محبت حسین سے بھی اور محبت دنیا سے بھی. تبھی رسول نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے اہل بیت کی محبت طلب نہیں کی، میں نے تجھ سے مودت طلب کی ہے. محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے، اس پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے. محبت کا تعلق ہے ایموشن سے، احساسات سے. مودت کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے. اگر ایموشنل محبت ہے میری اہل بیت سے تو ایموشنز کو کہیں پر بھی آنسو ٹپکا دیتے ہیں، انسانی تقاضا ہے. ایک سیریس ڈرامہ دیکھو گے، درد بھرا سین آئے گا، خواتین بہت روتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے کہ ڈرامے میں فلاں ایکٹر مر گیا. رونا اس کا فطرت کا تقاضا ہے کیونکہ ایک دکھ بھرا سین دیکھا ہے. یہ محبت ایموشنل ہے، آج روئے گی کل ہنسے گی کہ میں کیوں رو رہی تھی، اس وقت ایموشنز تھے. لیکن اہل بیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے. مودت کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے. مودت کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تمیز حیوان اور انسان ہے. وہ کون سا احساس ہے؟ فرمایا اللہ کے 3 مخلوقات ہیں. ایک مخلوق کا نام ہے ملک، فرشتہ، اینجل. دوسری مخلوق کا نام ہے حیوان جس کو اینیمل کہا جاتا ہے. تیسری مخلوق خدا کے جو اشرف المخلوقات ہے جس کا نام ہیومن اور انسان ہے. ان تینوں میں 3 جذبات ہیں. ملائکوں کے پاس ایک ہی جذبہ ہے جس کا نام ہے عقل، عقل محض، عقل خالی، صرف عقل ہے ان کے پاس، ان کا وجود عقل سے بھرا ہوا ہے. دوسرا حیوان ہے جس کے وجود میں حیوانیت بھری ہوئی ہے. تیسرا انسان ہے. انسان ان دونوں کا ملاپ ہے. اس کے اندر عقل بھی ہے، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے. اب یہ انسان اگر اپنے وجود پہ کمپلیٹ حیوانیت کو طاری کر دیتا ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ اب حیوان سے بدتر ہے کیونکہ عقل تھی پر عقل کو استفادہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر یہ انسان اپنے وجود پہ عقل کو طاری کر دیتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ ملائکوں سے بھی اوپر ہے کیونکہ حیوانیت کے ہوتے ہوئے اس نے عقل کو چنا تھا. اس نے جس چیز کو سلیکٹ کیا تھا وہ عقل تھی. سنا ہے نا کہ جناب جبرائیل آدم کے پاس آئے، کہا 3 چیزیں لے کر آئے، دین، حیا، عقل. کہا آدم کیا چاہیے تجھے؟ تیرے رب نے کہا ہے کہ سلیکٹ کرو. جناب آدم نے کہا کہ مجھے عقل چاہیے. اور جب جبرائیل جانے لگے تو دین اور حیا کو کہا کہ میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا خدا نے کہا جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، حیا بھی ہوگی. یعنی اگر کوئی دیندار ہے پر عقل نہیں ہے، اس کی دینداری کسی کام کی نہیں. اگر کوئی با حیا ہے پر عقل نہیں ہے، اس کا حیا دار ہونا کسی کام کا نہیں ہے. ملا ہو، مسجد میں جائے، دن رات نماز پڑھتا رہے، یہ دینداری کی نشانی ہے نا. عبد زاہد بنے، ہر چیز کو ترک کر دے، نماز شب بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، لیکن اس کے وجود میں عقل. آپ کے مولانا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے اور عقل نہ ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. خوارج کے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا پاکستان میں آپ کو حفاظ قرآن نہیں ملیں گے جن کے دلوں میں نفرت اہل بیت بھری ہوئی ہے؟ عقل نہیں ہے. مولا علی فرماتے علی کے مقابلے میں آنے والا جاہل نہیں تھا، بے عقل تھا. عالم اور عاقل میں فرق ہے. علم عقل کو طاقتور کرتا ہے، لیکن عاقل وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے. میں نے اس کی مثال کئی جگہ پہ دی
کہ میں نے وہی سگریٹ کی مثال دی کہ اگر آپ کو کھانسی ہو گئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو سگریٹ کو چھوڑ دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. رات کو کسی دوست کی شادی تھی، جب شادی میں گئے تو آپ نے دیکھا وہی ڈاکٹر صاحب سگریٹ پی رہے ہیں. آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے منع کرے اور خود سگریٹ پی رہے ہو. اب اس ڈاکٹر کو دنیا عالم کہتی ہے، علی بے عقل کہتا ہے. دنیا کہے گی ڈاکٹر صاحب ہے، دنیا کہے گی عالم ہے. علی کہتے ہیں عالم نہیں ہے، یہ بے عقل ہے. کیوں؟ بے عقل کی نشانی یہ ہے، بے عقل وہ ہوتا ہے اس کے پاس علم تو ہوتا ہے پر علم پہ عمل نہیں کرتا. علی کے مقابلے میں آنے والے، سیدہ کے مقابلے میں آنے والا، یہ سوچو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو مقابلے اہل بیت میں لا کے کھڑا کر دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صفت میرے اندر آ جائے، میں بھی ہار جاؤں اس میدان دنیا میں، اس دنیا کی ریس میں ہار جاؤں. سیدہ کا حق کھانے والا بے عقل تھا. اپنے تخت پر بیٹھ کر سیدہ زینب کو تانے دینے والا بے عقل تھا. آج اپنے عقل سے فیصلہ کرو. کامیاب حسین ہوئے یزید. سیدہ کو اس زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی کہ بی بی جائیں. بی بی دنیا کو دکھانے گئی کہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے، جنت کا طلبگار بھی ہے اور وارث جنت کو جھٹلا رہا ہے. عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی کبھی اہل بیت کے مقابلے میں نہ آتے. تو آپ کہیں گے مولانا اتنی مجلس آپ نے عقل پہ پڑھ دی، عقل ہے کون سی بولا؟ عقل نام ہے ایک پاور کا. ابھی اسی مجلس میں کاغذ اور قلم اٹھاؤ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو. اگر اپنی عقل کو دیکھ لو کہ عقل کتنی ہے. یہ عقل ہے کیا؟ عقل ایک پاور کا نام ہے، عقل ایک طاقت کا نام ہے. یہ کون سی طاقت ہے؟ فرمایا اہل بیت کی شان اتنی بلند کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے پاس یا اہل بیت عقل کامل تھے، کمپلیٹ عقل تھی. ہماری عقل کمپلیٹ نہیں ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو عقل طبعی لے کر پیدا ہوتا ہے، نیچرل عقل لے کر پیدا ہوتا ہے. ظلم سے نفرت آپ کے وجود میں ہے، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں. سخاوت سے محبت آپ کے وجود میں، خود بخیل ہو بھلے لیکن دوسرے کا سخی ہونا اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی صفت میں خدا نہیں رکھ لی. ماں کی محبت پیدا ہوتے ہی خدا آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے، میتھمیٹک میں ماہر ہوتا ہے، کیمسٹری میں ماہر ہوتا ہے، میموری بہت تیز ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ مولانا اگر یہ زیادہ تیز ہے، وہ بچہ ڈل ہے، تو اس میں اس کا قصور تو نہیں، عقل طبعی ہے. پھر اگر اس نے زیادہ کام کیا تو خدا کیا اسے زیادہ جزا دے گا اور اس نے کم کام کیا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اعمال کی یا ثواب یا عقاب اعمال تمہارے عقل کے بنیاد پہ کیا جائے گا. جس کی جتنی عقل زیادہ ہے اس کو اتنی جزا دی جائے گی. لیکن وہ کون سی عقل؟ یہ عقل طبعی نہیں، عقل طبعی کی بنیاد پہ نہیں. فرمایا دوسری عقل یعنی عقل طبعی کو دوسری عقل مضبوط کرتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے عقل اکتسابی یا کہوں عقل سماعی، کہ تم سن کر اس عقل کو مضبوط کرتے ہو. لیکن سوال یہ ہے مجھے سننا کیا؟ اس کا مطلب جو انفارمیشن سن کے تمہارے ذہن میں جاتی ہے یہ تمہارے عقول کو مضبوط کر دیتی ہے. اللہ کے فرشتے نے کہا پروردگارا تیرا ایک بہت بڑا عابد ہے جو دن رات سجدوں میں اور عبادت میں، مجھے دکھا کہ جنت میں اس کا گھر کہاں پر ہے. اللہ نے اسے دکھایا کہ جنت کا ایک چھوٹا سا کونا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر. خدایا اتنا بڑا عابد، دن رات سجدے، روزے، نمازیں پڑھے اور گھر اتنا چھوٹا. خدا نے پہلے ہی ملائکوں کو کہا تھا نا انی اعلم ما لا، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اللہ نے کہا جا زمین پر اس کے ساتھ کچھ دن رہ، تجھے احساس ہو جائے گا. زمین پر آیا لباد بشریت میں اور آ کر اس عابد سے ملا. عابد صاحب کیسا وقت گزر رہا ہے کہ آپ کہاں سے آئے گا؟ گزر رہا تھا، میں نے چاہا کہ آپ اللہ کی بڑی عبادت گزار ہیں، چند لمحے آپ کے ساتھ بھی گزار لیے جائیں. کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ کی ہر نعمت ہے، شکر خدا ہے، سر سبز زمین ہے، سر سبز درخت ہیں، بڑی ہریالی زمین تھی. ایک آئی لینڈ پہ وہ رہ رہا تھا کہ کوئی دکھ کوئی غم کا نہیں، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا. ایک بات کا بس افسوس ہے. کیا افسوس ہے؟ ہریالی، نعمت، عبادت، خدا، عابد. کابی موسم خزاں آنے والا ہے، اسپرنگ کا موسم آنے والا ہے. یہ ہر سر سبز پتے سوکھ جائیں گے، گر جائیں گے.
اچھا تو کیا افسوس کس بات کا؟ پھر نکل آئیں گے، پھر ہریالی ہو جائے گی، کہ نہیں افسوس اس بات کا، پتے سوکھ جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اے کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا، ان زمینوں پہ چرتا، پتے کھاتا۔ کہ عابد صاحب خدا کا کوئی گدھا ہوتا ہے کیا؟ خدا جسم رکھتا ہے کہ اس کے گدھے ہوں؟ کہ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ اس کا کوئی گدھا ہوتا۔ اس نے آخری نماز پڑھی اور اوپر چلا گیا کہ پروردگارا تو نے جنت میں صحیح گھر دیا اسے۔ اعمال کی بنیاد عقل پر ہے، جتنی تمہاری عقل مضبوط ہے اتنا تمہارا عمل مضبوط ہے۔ صرف عبادت نہیں کرنی، عارفانہ عاقلانہ تجھے عبادت کرنی ہے کہ تمہارا عمل عقل کے مطابق ہو۔ اب سوال یہ مولانا یہ عقل ہے کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی محفلوں میں لے کر جاتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ اندھیرا کیا ہے؟ قرآن پڑھو تو سوچو۔ میں نے اکثر لوگوں کو ممبر سے سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں نور کا تصور کیا؟ ایک الگ بحث ہے، لفظ اور مفہوم کی بحث، کہ آپ کے ذہن میں لفظ نور کا تصور، جب میں نور کہتا ہوں ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب نے کہا مولانا روشنی۔ اچھا اہل بیت نورانی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اہل بیت روشنی والے ہیں؟ جب چلتے تھے تو کیا لائٹ جلتی تھی؟ ہاں یہی تصور ہے، ہم نے فلمیں بھی اسی تصور پہ بنائیں۔ امام رضا آ رہے ہیں اور چہرے سے اس کا ایک پرسپٹم یہ بھی ہے کہ مولا کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ عام تاثر یہی ہے کہ جب مولا چلتے تھے تو چہرے سے لائٹ نکلتی تھی، جو بے انتہا غلط تاثر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ قصاب جو عاشق علی تھا اپنی دکان سے دھکا مار کے مولا کو نہ نکالتا، پھر اپنے ہاتھ کو نہ کاٹتا، کیونکہ اگر چہرے سے نور نکل رہا ہوتا وہ مولا کو پہچان جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے حج میرے چھٹے امام نے کیے، شیعوں نے مولا کو پہچانا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو امام زمانہ یہ نہ کہتے کہ میرے ظہور کے بعد جب میں ظہور کروں گا لوگ دیکھنے کے بعد کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ شکل انسانوں جیسی شکل، سمپل وجود ہے۔ ہاں اگر چاہیں تو روشنی کریٹ کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو گلیوں کو روشن کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو یہ نور اور روشنی پیدا کر سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ لیکن نور کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ کیا مطلب اللہ کی روشنی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے؟ ایسا ہے تو کمرے کی لائٹ بند کرو کہ اللہ یہاں پہ نہیں ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا خدا ظلمتوں سے، یعنی بے عقلی وادیوں سے نکال کر اسے عقل کی وادی میں لے کر جاتا ہے۔ نور سے مراد عقل ہے۔ نور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روشنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہاں بلب جل رہا ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ساری لائٹس آف ہو جائیں نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ تو نور اس لیے کہا گیا، بہترین مفہوم یہ تھا جس طرح عقل چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح روشنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں میرے عزیز، یہ زمانہ بڑا خطرناک زمانہ۔ فرمایا مجھے مبعوث کیا جائے گا دو جاہلیتوں کے بیچ میں، جاہلیت الاولا، پہلی جاہلیت۔ جب پہلی جاہلیت ہے تو دوسری جاہلیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس زمانے کی جو جاہلیت تھی اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ آج کی جو جاہلیت ہے جو عقل سے آ رہی ہے کہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز جاہلانہ ایکٹیویٹیز ہیں، عقل سے آ رہی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ماڈرن جاہلیت۔ ماڈرن جاہل ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک سیمپل مثال یہ ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ لوگوں جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو۔ برج کا مطلب ایک ایسا مینارہ نہ بنو کہ بس تمہاری نیت یہ ہو میں دیکھا جاؤں، اینی ہاؤ دیکھا جاؤں، کچھ بھی کروں دیکھا جاؤں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کروں دیکھا جاؤں۔ کہ میں نے اس کی بارز ترین مثال دی تھی، ورلڈ گنیز بک کی مثال دی تھی کہ یہ کتاب ماڈرن جاہلوں کی کتاب ہے۔ کچھ بھی کرو ایک ریکارڈ بن جائے۔ ایک خاتون 5 منٹ میں 30 برگر کھاتی ہے، ایک چائنیز بندہ اپنے سر پہ 60 مرتبہ ایسے گھومتا ہے، گول 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 گول۔ کیوں گھوم رہا ہے؟ تاکہ دنیا مجھے دیکھے، اینی ہاؤ میں دیکھا جاؤں۔ یہ خاتون عجیب غریب کپڑے پہنتی ہے تاکہ میں دیکھی جاؤں۔ یہ جوان عجیب غریب پرینکس بناتا ہے،
صرف اس لیے کہ مجھے 100 لائک مل جائیں، مجھے 1000 سبسکرپشن مل جائیں، اچھا تجھے یوٹیوب کا سلور بٹن مل جائے، گولڈن، کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا کیا؟ تمہیں دنیا میں ایسی کون سی فرحت ملے گی؟ یعنی دنیا نے ایک ایسی جاہلیت کے کام جس میں انسان فخر کرتا ہے، یعنی اپنی جاہل ہونے پہ فخر کرتا ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے۔ اگر میری ایکٹیویٹیز آج بھی عاقلانہ نہیں ہیں تو میں اہل بیت کے در پہ آنے کا حقدار بھی نہیں ہوں، کیونکہ اہل بیت کی جو سلیکشن تھی وہ لاجیکل اور عاقلانہ سلیکشن تھی، وہ جو کام کرتے تھے عقل کے زمانہ چاہے کچھ بھی کہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یا علی آپ کو سیاست نہیں آتی، امام فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، یہ مکر ہے۔ العقل ما عبد بالرحمن، علی کی اگر حکومتیں جاتی ہیں تو چلا جائے، لیکن علی عقل الہی کا پابند ہے۔ آج تجھے یہ کامیاب لگ رہا ہے لیکن میدان قیامت میں کامیابی علی کے ساتھ ہے۔ دنیا نام فنا ہے، تو بقا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کہ کہتا ہے میں کچھ بھی کروں لیکن میرے لائکس بڑھ جائیں، کچھ بھی کروں لائکس بڑھ جائیں۔ اے کاش یہ محنت کرتا زندگی میں سے زیادہ لائک نہیں، 1 لائک ملے اور امام زمانہ کا لائک ملے۔ کیا یہ میں نے کوشش کی کہ میرا رب مجھے لائک کرے، میرا مولا مجھے لائک کرے؟ یہ تبرج جاہلی ہے۔ عجیب غریب کپڑے، عجیب غریب حرکتیں، کچھ بھی کروں بس دیکھا جاؤں۔ یہ تصور دنیا تھا اور ایک تصور فاطمی تھا کہ جو بھی کرو چھپ کے کرو، اچھا کام بھی کرو چھپ کے کرو۔ دنیا کہتی ہے دکھا کے کرو، خدا کہتا ہے چھپا کے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کا تقاضا ہے، دکھا کر کرو گے تو ذات کی محبت پیدا ہو جائے گی، چھپا کر کرو گے تو خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو خلاصتاً مولانا یہ عقل ہے کیا؟ ایک طرف ہے انسان، ایک طرف ہے حیوان، ایک طرف ہے فرشتہ۔ فرمایا ہاں حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اللہ تیرے جذبات کا دشمن نہیں ہے۔ یہ دین نہ مسیحیت کا دین ہے نہ ہندو کا دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نہ شہوت کا دشمن ہے، نہ غضب کا دشمن ہے، نہ بھوک کا دشمن ہے، نہ محبت کا دشمن ہے۔ اسلام کہتا ہے تو شہوت کا حقدار بھی ہے، تجھے کھانا کھانا ہے تو کھانا بھی کھا، کیونکہ میں نے تجھے جسم دیا ہے، اس جسم کو کھانے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ان لاجیکل اور فطری غیر فطری ہے کہ خدا تجھے کھانے سے روکے، لیکن دیکھ تیرے وجود میں اور حیوان کے وجود میں ایک فرق ہے۔ جب حیوان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانے پہ جھپٹتا ہے، جب حیوان کو غصہ آتا ہے وہ درندگی کرتا ہے، انسان کو چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ جب حیوان کو شہوت آتی ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کر دیتا ہے، لیکن میں نے تجھے قوہ عاقلہ بھی دیا، میں نے تیرے وجود میں حیوانیت کو بھی رکھا۔ اے انسان جب تو کھانا کھانا چاہے میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن میں نے تجھے عقل دی ہے، دیکھ کر کھا۔ تو انسان ہے اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے، اپنا حق چھین رہا ہے یا زہرا کے حق پہ لا کر ڈال رہا ہے۔ اب دیکھا کہ سیدہ کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں؟ عقل سے عاری حیوان تھے جنہیں تمیز نہیں تھی کہ ہم کس کا حق کھا رہے ہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے پر کیونکہ تو انسان ہے تو دیکھ کر کھاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھ کر کھاتا ہے کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ تیرے وجود میں بھی غصہ ہے لیکن تو اپنے غصے کو ہر طرح سے پورا نہیں کرتا۔ جب تو غصے اور آلفرت غصے میں آتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ غصہ ماں پہ کر رہا ہے یا باپ پہ کر رہا ہے۔ تیرے وجود میں تمیز ہوتی ہے، لیکن اگر تو غصے میں آ کر نہ باپ کا خیال کرے نہ ماں کا خیال کرے، اس کا مطلب تیرے وجود میں عقل عالی نہیں ہے، حیوانیت شیطنت ہے۔ عقل اسی چیز کا نام ہے۔ خلاصتاً عقل نام ہے بیلنس کا، عقل نام ہے میان روی کا، عقل نام ہے تعادل کا، عقل نام ہے عدالت کا۔ یہ عقل تیرے وجود میں بیلنس کو، اب جتنا بیلنس ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا قاتل علی یا دشمن علی زیادہ ملعون ہے یا قاتل حسین؟ تو دعائیں ندوائیں پڑھتے ہو نا۔ اشقى الاولین، پہلا ترین جو شقی ہے وہ ہے جس نے علی کا راستہ روکا۔ وجہ کیا ہے؟ شمر
شمر کیوں بنا؟ کیونکہ وہ حسین کے مقابلے میں تھا. اگر شمر یہی ظلم کسی اور پہ کرتا تو شمر نہ بنتا. آج اتنا بدنام کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کے مقابلے میں تھا. اگر وہ حق کسی اور خاتون کا چھینتا تو آج اتنی لعنتیں نہ ہوتی. کیونکہ اس نے حق سیدہ کا چھینا. اشق الاولین وہ کیوں بنا؟ کیونکہ علی کے مقابلے میں. اس کو اس طرح میں سمجھاؤں، ایک چھوٹا سا بلب ہے. اگر میں اس بلب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ بلب ہے، اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں اس روشنی کو صرف اپنے ہاتھ تک روکوں گا. جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن روشنی اطراف سے دوسروں کی طرف جائے گی، میں صرف اس روشنی کو روکوں گا. لیکن ایک طرف ایک انسان ایک بلب کی روشنی کو نہیں روکتا، وہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے سورج گرہن ہوتی ہے تو پوری کائنات میں اندھیرا چل جاتا ہے. وہ اشق الاولین اس لیے بنا کیونکہ اس نے علی کا راستہ روکا تھا. اور جب تو علی کا راستہ روکتا، گویا تم نے ہدایت کے دروازے امت کے لیے بند کر دیے تھے. تم نے امت کو 73 فرقوں میں بدل دیا تھا. اگر علی مسند حکومت پر آتے تو آج دنیا میں اتنی گمراہی نہیں ہوتی. اور انسان نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھی. تو اے جوان، خلاصتاً یہ بیان کروں کہ تیرا وجود گاڑی ہے اور عقل نام ہے اس بریک کا، وہ طاقت کا، اس پاور کا جو تجھے سکھاتا ہے تجھے کہاں پہ رکنا ہے اور تجھے کہاں پہ چلنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ واقعہ آپ وہ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آج کیونکہ سیدہ کی مجلس ہے تو دہرانا پڑ رہا ہے. اہل بیت نے اپنے وجود میں اس کنٹرول کو ظاہر کر کے بتایا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے عاقل ہیں. یعنی پاور آف بریک. لغت میں عقل کی معنی ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھ دینا. اونٹ کے پاؤں جب باندھے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اس کو عقل لگا دیا. کسی تھیلی سے پانی بہ رہا ہو، آپ اس کو کیا لگاتے ہو؟ گرہ لگاتے ہو تاکہ پانی نہ بہے. عقل اس گرہ کا کام کرتا ہے. یعنی جب شہوت حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے، یہ پاور آف عقل ہے جو شہوت کو روکتا ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل اسے بتاتی ہے ذرا دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے. جب انسان مال کی محبت میں آتا ہے تو عقل بتاتی ہے دیکھ یہ رشوت کا مال ہے، حرام کا مال ہے، یہ نجس ہے، طاہر ہے، پاک ہے، دیکھ. جب کسی ماں بہن پہ نگاہ پڑتی ہے تو یہ عقل بتاتی ہے کہ ذرا دیکھ تو کسے دیکھ رہا ہے. عقل اس قوہ تمیز کا نام ہے جو انسان کے وجود میں بیلنس کو پیدا کرتا ہے. اور اگر یہ پاور نہ ہو تو جس طرح جس گاڑی میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے، لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہے. کبھی سوچا کہ دنیا اگر ہمیں گالیاں دے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ لیکن جب علی کے سینے پہ سوار ہے، چہرے امیر المؤمنین پہ لعاب دہن پھینکا، پوری طاقت ہے ہاتھ میں تلوار ہے، چاہیں تو اس کا سر قلم کر دیں. لیکن علی کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ علی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے. اس کنٹرول کا نام عقل ہے. اگر تم اپنی چھوٹی چھوٹی بری عادتوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تمہارے وجود میں عقل نہیں آ رہا. عقل نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے. جتنی بلند عقل ہے. یہ سال میں 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں؟ میں مزاحن یہ کہتا ہوں خدا سال میں 1 مہینہ روزے رکھوا کے تمہارے جو بریک ہے اس کے آئل کو بڑھاتا ہے. اور کہ اگر زیادہ یہ طاقت چاہتے ہو ہفتے میں 1 روزہ رکھو. نہیں رکھ سکتے 15 دن میں 1 روزہ رکھو. نہیں رکھ سکتے مہینے میں 1 روزہ رکھو تاکہ یہ تمہاری بریک ان پریکٹس رہے. ایک باڈی بلڈر بھی ہوتا ہے، اگر باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دے باڈی مسلز ویسے نہیں رہتے جیسے وہ بیوٹی ان کے وجود میں ہونی چاہیے. ریگولر باڈی بلڈنگ. اسی طرح دین نے تمہیں ریگولر پریکٹس سکھائی. یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ وجود میں عقل بڑھے. عقل ایک چیز سے بڑھتی ہے، تذکر تذکر تذکر. انسان اگر تو اپنے وجود کو تذکر یاد نہیں دلائے گا کہ مولانا مجھے عادت نہیں ذکر کی، میں نے کہا ہاتھ میں تسبیح رکھو. تسبیح تذکر دلاتی ہے کہ میں ہاتھ میں ہوں، کہو یا زہرا. میں ہاتھ میں ہوں، کہو اللہ اکبر. میں ہاتھ میں ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ تسبیح تذکر دلاتی. اپنے گھر میں ایسی چیزیں لگاؤ جو تمہارے وجود میں تذکر کو پیدا کریں تاکہ تمہاری زندگی عاقلانہ زندگی گزرے. اس یہودی نے جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تم نے کلمہ نہیں پڑھا. آج کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟
کہا یہ وہی علی ہے جس کے ہاتھوں کو میں نے خیبر میں خیبر کا دروازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا۔ آج مجھے یقین نہیں آتا اس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں جیسے اس نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے، یہ ایسے کھڑا ہے جیسے اسے واقعا لڑنا نہیں آتا، اسے تلوار لڑانا نہیں آتی۔ کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے، اس کے وجود میں عاقلانہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ علی کو پتا ہے کہاں تلوار اٹھانی ہے کہاں نہیں اٹھانی۔ لوگ کہتے ہیں علی نے کیسے کنٹرول کیا؟ یہ قوہ عاقلہ ہے جو انسان کے وجود میں کنٹرول اور ضبط کو پیدا کرتا ہے۔ کہ سیدہ بد دعا دیتی پورے مدینے والے تباہ نہیں ہو جاتے، لیکن بد دعا نہیں دے رہی ہیں۔ کیا سیدہ زینب بد دعا دیتی؟ نہیں ہوتا۔ کہ امام حسین کے پاس قوت اعجاز نہیں تھی؟ کیا اللہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ اسی ضبط اور کنٹرول کا نام ہے عقل۔ اے انسان، تیرے وجود میں جتنا کنٹرول ہوگا اتنا تیرے وجود میں عقل مضبوط ہوگی۔ اب اس کنٹرول کے ساتھ نماز کیا ہے؟ یہ فلسفہ کنٹرول کا ہے۔ نگاہوں کو 5 منٹ کے لیے سجدگاہ پہ رکھ، ہاتھوں کو 5 منٹ کے لیے سیدھا رکھ، چند سیکنڈ کے لیے کمر کو ایسا بنا، یعنی وہ تمہاری ایکٹیویٹیز کو تیرے عقل کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہے۔ پاگل کسے بولتے ہیں؟ جسے اپنی ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جسے یہ تمیز نہیں ہوتی مجھے بڑے کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، کہاں پہ کون سا بول بولنا ہے، جو کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لڑتا ہے، کبھی جھگڑتا ہے، کبھی اس کی ایکٹیویٹیز پہ اس کا کوئی کنٹرول، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر تیری ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول نہیں ہے جوان، اگر تیری نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور فرمایا اہل بیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ محبت اس سے کرو جس کا عقل حکم دے۔ ہاں کسی کو دیکھو گے حسین ہے تجھے پسند آئے گا جوان، لیکن عقل سے پوچھو کیا اس کی سیرت فاطمی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کا کردار زینبی ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی گزر گئی مولا علی کی، صلوات پڑھے محمد وعلی زندگی گزر گئی اور سیدہ نے علی سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ کیا سیکھا ہم نے سیدہ سے؟ عقل فاطمی کو پروان چڑھا۔ واللہ جب عاقلانہ زندگی گزارو گے لطف آئے گا، لطف، مزہ آئے گا، کیونکہ دیکھو گے دنیا بھیڑ بکریوں کی طرح چل رہی ہے پر تو عقل مند ہے۔ بکریوں کو ذرا غور سے دیکھا کرو، جب سامنے کوئی نہر ہوتی ہے نا تو ساری بکریاں دیکھتی ہیں اگلی بکری کیا کر رہی ہے۔ ایک بکری بس جمپ لگانے کی دیر ہوتی ہے ساری جمپ لگا دیتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن عقل مند انسان سوچتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے اور نقصان آخرت میں کیا ہے۔ مولا سیدہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں دختر رسول زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ تو مانگیے۔ علی جب شادی ہو رہی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ جس سے تیری شادی ہو رہی ہے علی تنگ دست ہے، بیٹی کبھی ایسا سوال نہ کرنا علی دے نہ پائے اور علی کو شرمندگی ہو۔ عورت کبھی شوہر کو شرمندہ نہیں کرتی۔ مولا فرماتے ہیں زہرا یہ بات صحیح ہے، لیکن میں بھی تو شوہر ہوں، میرا بھی تو دل ہے کہ آپ اتنی میری خدمت کرتی، کچھ مانگیں اور علی آپ کے لیے کچھ کریں۔ سیدہ پھر بھی کچھ نہیں مانگتی۔ مولا حکم دیتے ہیں، علی ہو کر حکم دے رہا ہوں آج کچھ مانگو۔ بھی فرماتی علی اگر اتنا اصرار ہے تو ظاہر بی بی بیمار ہے۔ کہا کہ علی دل کر رہا ہے کہ انار کھا۔ پہلی مرتبہ سیدہ نے علی سے کچھ مانگا ہے for the first time، اور اس خوشی کے عالم میں علی باہر نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لوگوں نے کہا علی انار کا فصل ابھی ختم ہو گیا، انار نہیں۔ امام نے کہا کسی کے پاس تو ہوگا جس نے کوئی اسٹور کر کے رکھا ہو۔ کہا ایک یہودی ہے جس کے پاس انار شاید ہوں گے، وہ رکھتا ہے۔ مولا یہودی کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، یہودی نے علی کو دیکھا،
تھا یہودی پر معرفت علی تھی، تھا یہودی پر علی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ امام نے کہا تیرے گھر میں انار ہے؟ کہا کہ معذرت سے علی انار تو ہے لیکن میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے۔ امام نے کہا کہ انار کی قیمت 2 درہم ہے، علی تجھے 4 دے گا، بولو تو 6 دے گا، کیونکہ زندگی میں مجھ سے آج اس نے سوال کیا ہے جس نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے۔ کل دروازے کے پیچھے اس کی بیوی سن رہی تھی، اس نے فوراً شوہر کو بولا کہ انار دے دیں، علی دروازے پہ مانگنے آئے۔ اس نے دیا اور مولا نے 4 درہم اس کے ہاتھ پہ رکھے، کہ یا علی میں نے ایسے ہی دیا۔ امام فرماتے ہیں یہ 4 درہم اپنی بیوی کو سیدہ کی طرف سے ہدیہ کر دینا۔ امتحان ہے اہل بیت، یہ درس ہے آپ کی اور میری زندگی کے لیے کہ واللہ اگر یہ واقعہ میری زندگی میں ہوتا میں کیا کرتا، اور ایسا میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تو میری بیوی کا میرے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا۔ اہل بیت کیوں ایسے تھے بھائی؟ جب تک اہل بیت والی انفارمیشن ذہن میں نہیں ڈالو گے تب تک اہل بیت والی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی۔ تمہاری رانگ انفارمیشن ہے، رانگ ایکٹیویٹی، اس انفارمیشن کو صحیح کرو تو ایکٹیویٹی بھی صحیح ہو جائے گی۔ مولا راستے سے گزر رہے ہیں، خوشی کے عالم میں ایک انار مل گیا اور سیدہ کو جا کر دوں گا، اتنے میں کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی کہ کافی وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دینے والا؟ کیوں فرمایا جب فقیر آواز دیتا ہے یہ فقیر کی آواز نہیں ہے، یہ تیرے رب کی آواز ہے۔ علی اس خرابے کی طرف بڑھے، نابینا فقیر آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، شاید یہ وہی ہو جو شب شہادت علی دنیا سے جا چکا تھا۔ محبت علی اس فقیر کا سر گود میں رکھا، کہ بھوک لگی ہے، کہا کیا لاؤں؟ روٹی لاؤں، کھجور لاؤں، جو کہو علی تیری سفارش کو پورا کرے۔ فقیر دیکھ نہیں رہا، نابینا، اسے نہیں پتا علی کے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، امتحان امیر المؤمنین ہے۔ کہا کہ اے بندہ خدا دل کر رہا ہے کہ انار کھا۔ میں آپ سے پوچھوں گا سیدہ کی محبت زیادہ یا فقیر کی؟ یقیناً سیدہ کی زیادہ ہے، لیکن یہ فقیر کے روپ میں پیغام خدا ہے، یہ سائل نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو بڑھ رہا ہے کہ تیرے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یا پیغام الہی کی محبت زیادہ ہے۔ اہل بیت ہر امتحان پہ پورے اترے۔ مولا کہہ سکتے تھے، نابینا تھا، جھوٹ بھی نہیں تھا، علی بولتے انار کا موسم نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں تھا، بازار میں انار نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں تھا، تمہاری کوئی اور چیز لاؤں، لیکن یہ علی ہے جو مباہلہ میں گواہی دینے جائے تو اس کی گواہی پہ مسیحی میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تیری قسمت اچھی ہے، میرے ہاتھ میں انار ہے، لیکن ایک کام کر فقیر، میرا بھی ایک بیمار ہے، آدھا انار اس کے لیے رکھتا ہوں، آدھا علی تجھے کھلاتا ہے۔ مولا نے انار کے 2 حصے کیے۔ جملے ہیں روایت کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے دانہ دانہ کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اس نے آدھا انار کھا لیا۔ امام نے کہا رخصت چاہتا ہوں، کہا کہ بندے خدا یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا آدھا بھی مجھے دو۔ واللہ ہم ہوتے کیا کرتے، بیوی بھی ایسی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، ایک فقیر ہے جسے علی جانتے بھی نہیں ہے، جو علی کو جانتا بھی نہیں ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن نگاہ الہی دیکھ رہی ہے کہ علی کیا کرے گا۔ یہی عاقلانہ ایکٹیویٹی تھی اہل بیت علیہ السلام کی، کہا گیا یہ عقل کل ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، آدھا انار علی نے تو سے دیا۔ انار کھلانے کے بعد علی گھر جا رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ مولا کی کیفیت کیا ہوگی؟ سیدہ پوچھیں گے علی انار ملا؟ علی کہیں گے ہاں۔ پھر علی انار لائے کیوں نہیں؟ تو جواب ہی ہوگا فقیر نے مانگا تھا میں نے دے دیا۔ اگر عام بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ تجھے بیوی سے محبت نہیں، تم نے فقیر کے لیے بیوی کو ترجیح نہیں دی، لیکن علی کو پتا ہے یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کف تھا یہ عاقلانہ میاں بیوی تھے، جانتے تھے کون سی ایکٹیویٹی کہاں کرنی ہے۔ مولا گھر پہنچے، کمال الہی کو دیکھیے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ بیمار تھی، جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا؟ سیدہ گھر کے کام میں مشغول ہے۔
جیسے کہ بی بی بیمار تھی ہی نہیں. علی نے تعجب سے پوچھا سیدہ آپ تو بیمار تھی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہ یا علی جو انار آپ نے بھیجے تھے بس مجھے کھانا تھا اور خدا نے شفا دے دی. فاطمہ پر باواد بلند صلوات. سیدہ میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجا تھا. کہ یا علی پورے اناروں کی پیتی آئی اور کوئی دروازے پر دے کر گیا اور کہنے لگا علی نے سیدہ کے لیے انار بھیجے. دو نتیجے نکال رہا ہوں. ایک نتیجہ کہ اپنی بیوی اولاد کی محبت سے زیادہ رب کی محبت، اسے کہتے ہیں مودت. محبت نہیں، بیوی سے ایموشنل محبت ہوتی ہے، خدا سے مودت ہوتی ہے، عاقلانہ محبت ہوتی ہے. ایموشنز یہ کہہ رہے تھے فقیر کو نہ دو، پر عقل کہہ رہی تھی دے دو. یہ پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو، روایت کے جملے ہیں کہ 10 انار بی بی کے گھر میں آئے تھے، ایک دیا اور خدا نے 10 کر کے واپس کیا. دوسرا جو سب سے بہترین نتیجہ یہ ہے اگر وہ انار جو مولا نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا گھر لاتے، یہ یقین کہاں سے تھا کہ اس انار میں شفا ہے. مارکیٹ سے جب کوئی چیز لے کر جاتے ہو اپنے بچوں کے لیے اس میں شفا نہیں ہوتی، لیکن اگر 100 روپیہ یا کوئی خاص اماؤنٹ کسی فقیر کو دیتے ہو اور اس کے بدلے میں جو خدا ریٹرن میں دیتا ہے وہ زیادہ کر کے بھی دیتا ہے اور اس میں شفا ڈال کے بھی دیتا ہے. اب وہ انار جو اس ایک کے بدلے میں خدا نے بھیجے تھے، خدا نے اس میں سیدہ کے لیے شفا بھی رکھی تھی. تو فرمایا یہی آنسو جو حسین کی مجلس میں بہاتے ہو، اگر یہ آنسو عاقلانہ عقل سے نکلے. امام حسین فرماتے ہیں کئی لوگ میری زیارت کو آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، لیکن میں ہر کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا. کیسا جواب؟ جس کو محسوس کروں. کہ مولا مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے میرا جواب دیا؟ امام فرماتے جب میرا ذکر کرو، مجھے سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ تیرے آنسو نہیں ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا. آج اس بی بی کی شہادت کی راتیں ہیں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کربلا بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن ہم اہل بیت کے لیے اگر کوئی مصیبت ہے وہ سیدہ کی مصیبت ہے. فرمایا دنیا ہمارا واسطہ دیتی ہے لیکن ہم خدا کو جب واسطہ دیتے ہیں اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں. اور امام رضا کا یہ فرمان عیشیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہیں. وہ بیوی جو راتوں کو نماز پڑھتی تو خدا نے کہا اے حبیب اپنی بیٹی کو کہو کہ زیادہ دیر کھڑی نہ رہے. بیوی کے پاؤں سوج جاتے تھے. جس بیوی کا زیادہ دیر کھڑا رہنا خدا کو پسند نہیں تھا، اس بیوی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنا. آج تک آپ نے یہی سنا کہ سیدہ دربار میں کھڑی رہی، لیکن صرف دربار میں نہیں کھڑی رہی، کالی کے ساتھ ہر صحابی کے در پہ جاتی تھیں اور دستک دیتی تھی. اندر سے آواز آتی تھی. کون آواز آتی تھی؟ تمہارے نبی کی بیٹی. کیا کام ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کو تو ہوگا. زہرا کھڑی رہتی تھی، ان میں سے کوئی سیدہ کے دروازہ بھی نہیں کھولتی. کسی ڈاکٹر سے پوچھا کیا فزیکل ہو سکتا ہے کسی انسان کے 5-10 منٹ میں سر کے بال سفید ہو جائے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کو گہرا صدمہ ملے. کسی نے کسی عالم سے کہا کہ رسول کا انتقال ہوا، سیدہ کے سر کے بال سفید نہیں. جب پہلو پہ دروازہ بھی گرا تھا تب بھی اس وجہ سے بال سفید نہیں ہوئے تھے. محسن سکت ہوئے اس وجہ سے بھی بال سفید نہیں ہوئے. کہ یہ بال سفید کیوں ہوئے؟ کہ بھرے دربار میں جب اس نے زہرا کو جھٹلایا تھا، جس کا لقب ہی صدیقۃ الکبریٰ، کہ اس صدمے نے سیدہ کے بالوں کو سفید کر دیا. جمعے کا دن ہے، یہ دن ہے پرسا دو اپنے ماؤں میں سبھا.
امام رضا فرماتے شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ ملتا، ہم یہ واسطہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ دلوں کو آج مدینے اور کربلا لے جائیں، یتیمی حسین کے دل میں۔ السلام علی حسین وعلی علی بن حسین وعلی میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام ہو زینب کے سسکیوں پر، میرا سلام ہو حسن کی عقیدے پر۔ بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے، اللہ کی ماں کو سلامت رکھے۔ مجھے نہیں پتا حسن نے کیسے دیکھا کہ ظالم زہرا کو مار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آیا، فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں، حسن وہ مظلوم ہے جس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہاں یہ میرے مصائب ہیں پر اصل مصائب نہیں ہے کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ واحد امام ہے جس کا جنازہ گھر سے نکلا تو سفید کفن تھا، لیکن جب گھر میں واپس آیا زینب نے کہا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا۔ کہ یہ میرے مصائب ہیں پر اصل مصائب نہیں ہے۔ مولا خود بتائیے آپ کے اصل مصائب کیا ہے؟ ایک چھوٹا بیٹا اپنی مصیبت کو بیان کر رہا ہے، فرمایا میرے اصل مصائب مدینے میں ہے، مدینے کی گلی میں ہے۔ ایک جلا ہوا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے میری اماں زہرا تھی اور حسین چھوٹے تھے، فریاد کر رہے تھے کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے۔ امام حسن آپ کی مظلومیت میں کم مدینے میں جب بھی مسجد جاتے تھے 2 راستے تھے مسجد کے، ایک راستہ قریب تھا ایک راستہ دور تھا، ہمیشہ دور والے راستے سے جاتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، کہ مجھے بھی معلوم ہے قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے اماں پہ دروازہ گرایا تھا، میں اپنی ماں کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ مولا میں آپ کی مظلومیت پہ قربان، آپ نے اس قاتل کو دیکھنا بھی نہیں چاہا،
جس نے سیدہ پہ آگ بھرا دروازہ گرایا، میں قربان سکینہ پہ ارے پورے سفر میں دیکھتی رہی، کبھی ظالم چھری مارتا تھا، کبھی حسین کے سر کو نیزہ۔ یتیموں کی یتیمی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فرمایا علی نے غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا کہ بچوں آہستہ سے رو، کہیں کوئی تیری آواز نہ سنے، آج تیرے رونے پہ پابندی نہیں۔ فضا کہتی ہیں بچوں نے دامن کو دانتوں میں جکڑ لیا، کوئی سنے گا تو اماں رات میں دفن کیسے ہوگے۔ گھر کے صحن میں جوان ماں، زخمی ماں، پہلو شکستہ ماں کا فضا بچوں کو کہو ماں سے خدا حافظ کرو۔ قیامت کا منظر، ام کلثوم آگے بڑھی، سیدہ کے سینے سے لپٹ گئی، آخری دیدار بی بی زینب ماں کے ماتھے چومنے لگے۔ فضا فرماتی ہے حسن نے سیدہ کے قدموں کو پکڑا، آہستہ سے کہنے لگے کلمینی یا اماں حسن سے بات کرو، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی۔ علی نے کہا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین جا ماں سے ملے۔ حسین نے سر گھٹنوں میں ڈالا ہے، بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا کے پیاسے حسین، آجا میرے کربلا کے زخمی حسین۔ حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے، آسمان پہ کحرام بپا ہے، علی بچوں کو ہٹا دے، عرش الہی پہ کحرام بپا ہے۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو ہٹایا، ایک جملہ کہوں گا مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، علی نے بڑے پیار سے سینے سے لگایا، او کوئی کربلا میں آئے حسین اب کو دیکھے۔ ایک مرتبہ سکینہ حسین کے سینے پہ گری، اور شبر نے تماچے مارے، اور ظالم نے تازیاں مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا اس سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب سے بڑی دعا ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم کو امام کے آباد اور ابصار میں شریک فرما، بانیان مجلس کی پریشانیاں دور فرما۔ السلام